حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حالانکہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، وتحج البیت، اور حج، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان یہ 5 کام کر سکے یا ہر مسلمان سے یہ 5 کاموں کا مطالبہ ہو۔ تو یہ ارکان اسلام 5 ہیں، لیکن ارکان مسلم 5 نہیں ہیں۔ ان 5 ارکان کو آپ ارکان اسلام کہتے ہیں، لیکن ارکان مسلم نہیں کہتے، کہ جب تک یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو ہر شخص پر 5 کے 5 چیزیں کرنے کا اس کو موقع ملے ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو غریب رہا ساری زندگی، زکوٰۃ اس نے ادا ہی نہیں کی، زکوٰۃ اس پر فرض ہی نہیں ہوئی، اس کو حج کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ حج کرنے کی اس میں استطاعت ہوئی، تو حج بھی گیا، پیچھے رہا کیا؟ روزہ، کبھی کبھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، تو روزہ بھی گیا۔ 2 چیزیں باقی رہ گئی، کون کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور نماز قائم۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی بھی زندگی میں بندے نے ایک بار دے دی، کام ہو گیا۔ تو کافر اور مسلمان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ تو ایک ہی رہ گئی، نماز۔ باقی چیزیں تو ہر شخص نہیں کر سکتا۔ تو مسلمان ہونے میں اور ایک کافر ہونے میں جو فرق رہ گیا وہ ہے نماز۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز یہ وہ عبادت ہے، کیوں کہا گیا کہ یہ نماز دین کا ستون ہے؟ کیونکہ بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس میں 5 کے 5 ارکان اسلام شامل ہیں۔ 5 ارکان اسلام شامل۔ وہ کس طرح؟ کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو تحیات میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی۔ نماز کے لیے کھڑا ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ فقیر اور محتاج کو دیتے ہیں تاکہ باقی سارا مال پاک ہو جائے۔ تو مجھے بتائیے کہ مال حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کام کرنا پڑتا ہے۔ کام کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ وقت چاہیے۔ وقت کے بغیر کام نہیں ہے، کام کے بغیر پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ حاصل ہوتا ہے کام سے، اور کام تب کر سکتا ہے بندہ جب اس کے پاس وقت ہو۔ تو وقت کی زکوٰۃ نماز ہے۔ جس طرح بندہ 40واں حصہ یعنی 2.5% اپنا مال نکال کر باقی 97.5% کو محفوظ کلوں میں بند کر لیتا ہے اور بابرکت بنا لیتا ہے، اس طرح آدھے گھنٹہ نماز پڑھنے والا شخص اپنے باقی 23.5 گھنٹے کو بابرکت بنا لیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے وقت کی زکوٰۃ نکال دی۔ جس طرح 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ مال کی نکالنی ہے، تو اگر آپ لگائیں تو 24 گھنٹے کا جو 2.5% بنتا ہے وہ 35 منٹ ہے۔ اور اگر آپ فرض پڑھیں، صرف فرض اور سنتیں اگر پڑھیں، سنت موقدہ، تو یہی کوئی 35-40 منٹ لگتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے میں۔ اور وہی مطالبہ ہے کہ بندہ روزانہ کوئی ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نکالتا ہے۔ تو جس طرح ہم تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے باقی کو محفوظ کر لیتے ہیں، باقی کو بابرکت بنا لیتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے باقی وقت کو بابرکت بنا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ بندہ اگر کسی کی تخلیق ہے، جس کی تخلیق ہو، اسی کے سامنے اگر 5 بار دن میں حاضر ہو، جو انجینئر ہے وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ اگر ایک انجینئر نے ایک چیز بنائی، کوئی بھی الیکٹرانکس کی یا کوئی بھی چیز اس نے بنائی، کوئی بھی ایجاد کی، اور دن میں 5 بار اسی انجینئر کے سامنے وہ چیز آئے اور وہ دیکھے اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس چیز میں کوئی فالٹ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ جب بندہ پروردگار عز و جل کے سامنے دن میں 5 بار حاضر ہو جاتا ہے، تو بندے کے اندر بھی جو میل ہے، بندے کے اندر بھی جو دل میں تکلیفیں ہیں، بندے کو کہاں سکون دینا ہے، کہاں راحت دینی ہے، کہاں رزق دینا ہے، کیا اس کا نصیب کرنا ہے، جب بندہ خود اپنے بنانے والے کی بارگاہ میں 5 بار حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر کیسا کرم فرمائے گا۔ تو نماز کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، نماز میں نماز بھی ہے، نماز میں شہادت بھی ہے، اور نماز میں روزہ بھی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے اور جماع سے رکنا، رمضان کے مہینے میں، اور وہ بھی دن کے وقت میں۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا، جماع بھی نہیں کرتا، بلکہ بات چیت بھی نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرتا، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا،
بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور امساک کا نام ہی تو روزہ ہے، اپنے آپ کو روک لینے کا نام. تو نماز وہ عبادت ہے جس کے اندر روزہ بھی ہے اور نماز کے اندر حج بھی ہے، کہ بندہ حج کے لیے جس گھر کا طواف کرتا ہے، نماز میں اسی گھر کی طرف منہ کر کے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو دن میں 5 بار بندہ نماز پڑھے. اسی لیے کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے ہے. اسی لیے میرے رب عز و جل نے بارہا ارشاد فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں. کہیں پر بھی آپ کو ذکر ملے گا ابتدا ہوتی ہے نماز سے.